الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ایک مرتبہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اصل میں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو درود ہے نا، یہ 3 مرتبہ اس لیے بھی ہم پڑھتے ہیں کہ یہ درود پاک عاشق جو ہوتے ہیں نا ان کے سینوں کو ٹھارتا ہے یہ، اور جو دشمن ہیں ان کے سینوں کے اندر یہ تیر کی طرح جا کر لگتا ہے. تو یہ تیر بھی ہے اور یہ ٹھنڈ بھی ہے. صحیح ہے. تو یہ درود پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں تاثیریں رکھی ہوئی ہیں، اس لیے ذرا مل کر پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و بے شمار فضل اور احسان کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر مسجد میں بیٹھنے کا موقع نصیب فرمایا، اور مسجد میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سننے کی سعادت بھی نصیب فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کی کیاریوں کے پاس سے گزرو تو کچھ پھول چن لیا کرو، کچھ پھول لے لیا کرو. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کی مجلسیں جنت کی کیاریاں ہیں. تو اللہ کے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر آج عمل بھی ہم کر رہے ہیں کہ جنت کی کیاریوں سے یوں سمجھے کہ پھول چن رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہ محفل سجانا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. ابتدا میں چند باتیں ہیں، پہلے وہ سماعت کر لیں، انشاءاللہ پھر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے طویل عرصہ گزر چکا ہے اس بات کو کہ ہمارے سنڈے کے یہ جو محافل ہیں ان کے اندر باقاعدہ ہم نے عقائد سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ شروع کیا، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے حوالے سے مکمل بیانات تفصیل کے ساتھ جو عقائد ایک مسلمان کے ہونے چاہیے
وہ ہم نے اللہ کے فضل سے بیان کیے، سنے۔ اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، وہ سلسلہ چل رہا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہونا چاہیے، پھر اس پر گفتگو چلی۔ تو ایک ایک عقیدے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر سنڈے کو ہمارا ایک سلسلہ رہا بیان کا۔ آج اس سلسلے کی یوں سمجھیں کہ آخری کڑی ہے۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا، یہ عقیدہ انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو اگلا سنڈے ہے اس پہ انشاءاللہ عز و جل کیونکہ قربانی کے ایام آ رہے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل قربانی کے مسائل ڈیٹیل کے ساتھ اگلے سنڈے کو انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ تو آج یہاں جو ہم جمع ہیں اس کا ایک مقصد حضور علیہ السلام کی شان کو سننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو کیسی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اچھا، بعض لوگوں کو پریشانی ہے، ظاہری بات ہے اپنوں کو تو نہیں ہے، غیروں کو ہے۔ وہ پریشانی ہے کہ دیکھیں یہ جب کسی موضوع کو چھیڑتے ہیں، کسی بات کو چھیڑتے ہیں تو پھر کتنے کتنے ہفتے اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ صحیح ہے؟ تو یہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہماری گزارش یہ ہے کہ ہمیں آپ نہ چھیڑیں، صحیح ہے؟ تو ہم کسی کو نہیں چھیڑتے، لیکن جب کوئی اعتراض کریں گے نا، جب کوئی سوال کریں گے تو پھر ہماری طرف سے جواب دینا بھی چھوڑ دیں ہم، تو جواب تو دیں گے تو پھر ہم ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی شانوں کو بیان کرنا یہ تو سنیوں کا شیوا ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنیوں کی مقدر میں رکھا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی عظمت کے ڈنکے بجاتے ہیں، بجاتے آئے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک بجاتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں تشریف لانا ہے۔ ہمارا تو عقیدہ و نظریہ یہ ہے نا کہ قبر کے اندر ہم میں سے ہر ایک نے جانا ہے، اور آپ کو علم ہے کہ جب قبر میں جانا ہے تو سارے اپنے رشتہ دار سارے چلے جاتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں جلدی جلدی، قبر بند کر کے گھروں کو تشریف لے جاتے ہیں۔ تو پھر قبر میں کون آتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ ہم تو اپنی قبر کے اندھیروں کو روشنیوں میں تبدیل کر رہے ہیں حضور علیہ السلام کا ذکر کر کے۔ یہ جو محفل ہے نا، یہ سمجھے ہماری اپنی ذاتی محفل ہے، ٹھیک ہے؟ ہم سب کی یہ ذاتی محفل ہے، اس علاقے کی یہ ذاتی محفل ہے۔ ہم اپنی مسجد کے اندر بیٹھ کر حضور علیہ السلام کی شانیں بیان کر رہے ہیں، تو اس کو بڑے ذوق شوق اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ سماعت کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اندر تشریف لانا ہے، منکر نکیر وہاں سوال کریں گے۔ یہاں شارحین نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ شارحین نے فرمایا کہ دیکھو، انتہائی مشکل ترین مرحلہ ہوگا انسان پر جب وہ قبر میں ہوگا، قبر میں، اور پھر قبر میں منکر نکیر کے آنے کی جو کیفیت ہے نا، جو حدیث کے اندر بیان کی گئی، اللہ اکبر، وہ ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ جب یہ معاملات بیان کیے جائیں گے تو ان کے اندر ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ایسی ہیبت ناک صورتوں کے ساتھ وہ قبر کو چیرتے ہوئے جب مردے کے پاس آئیں گے، اس کو بٹھائیں گے اور سختی کے ساتھ اس سے جب سوال کریں گے تو کیفیت کیا ہوگی۔ ایسے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لے آنا یہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے آئے تو ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں جواب دینے کے قابل ہو سکیں کہ جب فرشتے پوچھیں نا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا کہ اس شخصیت کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، تو پھر ہم کہنے کے قابل ہوں کہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں اور عظمتیں بیان کرتے اور سنتے آئے ہیں۔ تو یہ ہمارا پرانا شیوا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی شانیں بیان کرتے آئے ہیں۔ اور داڑھی والوں کے لیے میں یہ بات کہا کرتا ہوں، یہ بھی دل پر چوٹ کرنے کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، ایک ہے وہاں بتانا اور ایک ہے کچھ دکھانا۔ بتانے کے لیے بولنا پڑتا ہے اور دکھانے کے لیے بولنا نہیں پڑتا، سامنے والے کو خود دکھ جاتا ہے۔ تو آپ کو بتانے کے لیے بولنا پڑے گا کہ میں دنیا کے اندر کیا کرتا رہا ہوں، کیا بولتا رہا ہوں، لیکن چہرے کی یہ جو سنت ہے نا، یہ جو داڑھی کی جو سنت ہے، یہ بول بول کر خود بتا رہی ہوگی کہ یہ حضور علیہ السلام کا دیوانہ ہے۔ دیکھو حضور علیہ السلام کی چہرے کی مبارک سنت یہ اپنے ساتھ قبر کے اندر لے کر آیا ہے۔ تو ہم تو اپنی قبر سیدھی کر رہے ہیں، اپنی آخرت کے معاملات سیدھے کر رہے ہیں حضور علیہ السلام کی شانوں کو بیان کر کے۔ اور حضور علیہ السلام کی شانوں کا عالم کیا ہے؟
قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا ہے۔ خیر کثیر کیا ہے؟ اس کی شارحین نے اپنے اپنے انداز میں، مفسرین نے بڑی تفصیل بیان کی۔ صرف یہاں پر اب گفتگو کا میں آغاز کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ خیر کثیر، ایک ہے کوئی چیز میرے نزدیک کثیر ہو، اس کی کوئی حد ہوگی، میرے لیول کے مطابق وہ کثیر ہوگی۔ ایک ہے آپ میں سے ہر کسی کے نزدیک کوئی چیز کثیر ہو، کثیر بہت زیادہ، ہر کسی کے لیول کے اعتبار سے کثرت کا معیار مختلف ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو خیر کثیر فرمائے بلکہ الکوثر فرمائے، اس کی کثرت کا عالم اور اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اللہ کی کثرت کا عالم اور اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ ہاں قلت کی طرف چلتے ہیں کہ قلت جس کو رب فرما دی، جس کو قلیل فرما دی، وہ کتنا ہوتا ہے، کیونکہ قاعدہ ہے تعرف الاشیاء بازدادها، کسی شے کی پہچان کرنی ہو نا تو اس کی ضد کو دیکھا جاتا ہے، ضد کی پہچان ہو جائے تو اس شے کی پہچان بھی کچھ نہ کچھ حاصل ہو جاتی ہے۔ کثیر کا پتہ کرنا ہے نا تو قلیل کو چیک کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے قل، اے محبوب فرما دو، متاع الدنیا قلیل، فرمایا یہ دنیا کا جتنا مال و متاع ہے، جو کچھ دنیا کے اندر ہے، رب فرماتا ہے یہ کیا ہے؟ قلیل، تھوڑا ہے۔ کیا ہے؟ تھوڑا۔ اس تھوڑے کے اندر جس کو رب قلیل فرما رہا ہے، تھوڑا، اس تھوڑے کے اندر ذرا غور کریں۔ ہم اس تھوڑے کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ دنیا کے اندر جتنے ریت کے ذرے ہیں، رب کیا فرماتا ہے؟ تھوڑے ہیں، زیادہ؟ تھوڑے۔ کوئی گن سکتا ہے؟ دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں رب کے نزدیک کیا ہیں؟ تھوڑے، ہم انہیں گن سکتے ہیں؟ دنیا کے اندر جتنے درختوں کے پتے ہیں رب کے نزدیک کیا ہیں؟ تھوڑے، ہم ان تھوڑوں کو گن سکتے ہیں؟ تو جو رب جس چیز کو قلیل فرمائے، تھوڑا، اس کا عالم یہ ہے کہ ہم اس کو گنتی میں شمار کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، تو رب جس کو کثیر فرما دے اس کی گنتی یا اس کو شمار میں کون لا سکتا ہے؟ تو جب محبوب کی شان آتی ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تھوڑا دیا، فرمایا ہم نے الکوثر، خیر کثیر محبوب کو عطا فرما دیا۔ اب وہ خیر کثیر کتنا ہے وہ دینے والا جانے اور لینے والے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ ہم تو جو کچھ ہمیں پتا ہے، جو کچھ ہمارے ناقص تھوڑے سے علم میں ہے، ہم تو اس کا اظہار کرتے ہیں، پورا تو ہم بیان کر ہی نہیں سکتے، ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی شانیں عطا فرمائی۔ ان شانوں میں سے ایک شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے اعلیٰ حضرت اور اوپر تک صحابہ کرام علیہ رضوان تک آپ چلے جائیں، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ تھوڑی سی نا وضاحت میں کرنا چاہوں گا اس مسئلے کی، اس عقیدے کی، تاکہ پہلے عقیدہ واضح طور پر ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ جائے، پھر اس پر مختصر سے دلائل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیں، ایک ہے حاضر اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ ناظر۔ ایک ہے ان دونوں لفظوں کا لغوی معنی، لغت کے اعتبار سے ان کا معنی کیا ہے، ایک ہے ان کا شرعی معنی، یعنی شرعی اصطلاح میں شرعی اعتبار سے ان کا معنی کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہے ہمارا عقیدہ کہ حاضر و ناظر کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ تو یہ ہر مسلمان کے علم میں ہونا یہ ضروری ہے، مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ حاضر و ناظر کا عقیدہ جو ہے اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے۔ سب سے پہلے لغوی اعتبار سے سمجھیں کہ حاضر کسے کہتے ہیں۔ لغت کے اعتبار سے حاضر کا معنی ہے موجود۔ کیا معنی ہے؟ موجود۔ ہم میں سے ہر ایک یہاں کیا ہے؟ حاضر ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کیا ہوا؟ حاضر، موجود، ٹھیک ہے۔ ناظر کہتے ہیں دیکھنے والے کو۔ ہم میں سے ہر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آنکھوں کی بینائی عطا فرمائی ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ تو لغوی معنی کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ ناظر، یعنی
دیکھنے والا. تو ہم میں سے ہر کوئی حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے لغوی اعتبار سے. حاضر کی تھوڑی تشریح یہ بھی ہے کہ حاضر اسے کہتے ہیں جو موجود ہو اور جہاں جہاں تک اس کا ہاتھ پہنچ سکتا ہو، اس کی قدرت پہنچ سکتی ہو، اس کا اختیار پہنچ سکتا ہو، اس کی دسترس جہاں تک ہو، اس کا اختیار جہاں تک ہو، وہاں تک وہ بندہ حاضر کہلاتا ہے. اس معنی کے اعتبار سے دیکھیں، میرا ہاتھ جہاں جہاں تک پہنچ سکتا ہے ابھی، وہاں تک میں کیا ہوں؟ حاضر. اور ناظر کسے کہتے ہیں؟ جہاں تک جس کی نگاہ پہنچ سکتی ہے. لغوی بحث کر رہا ہوں. جہاں تک جس کی نگاہ پہنچ سکتی ہے وہاں تک وہ بندہ کیا کہلاتا ہے؟ ناظر. تو جہاں تک میرا اختیار ہے، جہاں تک میرا ہاتھ پہنچ سکتا ہے، جہاں تک میری دسترس ہے، توجہ میری طرف، جہاں تک میری دسترس اختیار ہے، جہاں تک میرا ہاتھ پہنچ سکتا ہے وہاں تک ہوں میں حاضر. اور جہاں تک میری نگاہ پہنچ سکتی ہے وہاں تک میں کیا ہوں؟ ناظر. یہ ہے لغوی تقسیم اور تشریح. ایک ہے اس کا شرعی معنی. شرعی معنی یہ ہے کہ ایک مقام پر رہتے ہوئے کوئی ہستی ایک مقام پر رہتے ہوئے پوری کائنات کو یوں دیکھ لے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتی. کوئی شخصیت پوری کائنات کو ایک مقام پر رہتے ہوئے یوں دیکھ لے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہے. شرعی اعتبار سے ایسی شخصیت کو کہا جاتا ہے ناظر، کہ جو ایک مقام پر رہتے ہوئے پوری کائنات کو یوں دیکھ رہی ہو جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو کوئی دیکھتا ہے. اور حاضر کا معنی، شرعی معنی، شرعی اصطلاح میں حاضر کا معنی کیا ہے؟ ایسی شخصیت کہ جو ایک مقام پر رہتے ہوئے دور و نزدیک کی آوازیں سننے کی طاقت و قوت رکھتی ہو. ایک مقام پر رہتے ہوئے جو کسی کی مشکل پوری کائنات کے اندر جہاں جس کی مشکل آسان کرنا چاہیں مشکل آسان کر سکتے ہوں، جہاں جانا چاہیں پوری کائنات میں جا سکتے ہوں، پوری کائنات میں جہاں تصرف کرنا چاہیں وہاں تصرف کر سکتے ہوں، جن کی پاور اتنی ہو کہ کائنات کے ایک مقام پر بیٹھ کر اگر ہاتھ بڑھائیں تو کائنات کے دوسرے مقام تک پہنچا سکتے ہوں. ایسی ہستی کو کہا جاتا ہے حاضر. اب آئیے ہمارے عقیدے کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سنیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلا جز یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور کے اندر زندہ ہیں، بالکل ویسے ہی جیسا اپنی ذاتی حیات کے اندر، حیات طیبہ کے اندر زندہ تھے، ویسے ہی بالکل اپنی قبر انور کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں. پہلی بات یہ ہمارا عقیدہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندہ. شعر سنتے ہیں نا اعلیٰ حضرت کا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ زندہ ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور کے اندر بالکل ویسے ہی زندہ ہیں جیسے حیات طیبہ کے اندر ظاہری وصال سے پہلے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندہ تھے. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ قبر انور کے اندر رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسا کہ کوئی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہے. یہ جو ایک ایک بات میں کر رہا ہوں، ایک ایک بات پر میں انشاءاللہ دلیل پیش کروں گا. آپ صرف عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ عقیدہ کیا ہے. تو یہ ناظر کا عقیدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناظر کیسے ہیں کہ قبر انور کے اندر رہتے ہوئے پوری کائنات کو یوں دیکھ رہے ہیں جیسے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ آپ دور کی آوازیں بھی سنتے ہیں اور قریب کی آوازیں بھی سنتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حاضر ایسا بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ قوت اور اختیار عطا فرمایا ہے کہ پوری کائنات کے اندر آپ جہاں تصرف فرمانا چاہیں تصرف فرما سکتے ہیں، جہاں جانا چاہیں وہاں جا سکتے ہیں، جس کی مدد فرمانا چاہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے پوری کائنات کے اندر جس کی مدد فرمانا چاہیں فرما سکتے ہیں. یہ عقیدہ ہے حاضر و ناظر کا. قبر انور کے اندر رہتے ہوئے پوری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں
دور و نزدیک کی آوازیں سننے کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت عطا فرمائی ہے. پوری کائنات کے اندر جہاں تصرف فرمانا چاہیں, جس کی مدد فرمانا چاہیں, جا کر مدد فرما آتے ہیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار, طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے. یہ ہے حاضر و ناظر کا معنی. اب اس میں سب سے پہلی میں نے جو بات کی تھی, قابل غور باتیں, اب ذرا توجہ رکھیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب سے پہلی جو میں نے بات کی تھی عقیدے کے حوالے سے, وہ کیا تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ زندہ ہیں. ذرا کھول کے بولیں, ذرا مزہ آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ تو ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی کیا ہے؟ زندہ ہیں. ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہیں الحمدللہ عز و جل. اب آئیے اس پر دلیل کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات ہیں, زندہ ہیں. اس پر دلیل ہے سیاہ ستہ کی حدیث پاک, ابن ماجہ شریف سیاہ ستہ کی کتابوں میں آتی ہے. ایک صرف دلیل پیش کر کے آگے اپنے عقیدے کی وضاحت کے اندر انشاءاللہ ہم دلائل کی روح کے اندر چلیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے, حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ, اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعۃ, فرمایا جمعے کا دن آئے نا تو مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو. جمعے والے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو. فإنه مشہود تشہدہ الملائکہ, یہ جمعے کا دن یہ یوم مشہود ہے. اس جمعے کے دن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. پھر ارشاد فرمایا, وَإِنَّ أَحَدًا لَن يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَى صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا, تم میں سے جو جمعے کے دن مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کا درود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. صحابی عرض گزار ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا قربان جائیے صحابہ کرام علیہ رضوان کے سوالات پر. ان سوالوں نے ہمارے بڑے بڑے مسئلوں کو حل فرما دیا. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وبعد الموت, سوال قابل غور ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ کہ آپ تک درود پہنچا دیا جاتا ہے, آپ درودوں کو سنتے ہیں, یہ آپ کی زندگی کے ساتھ خاص ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال ظاہری کے بعد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پہنچتا رہے گا؟ اب یہ دیکھیں, یہ سوال کرنا, میں کہتا ہوں یہ سوال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے دلوں کے اندر القاء فرمایا کہ پوچھو, کہ آج پوچھو گے وہ جواب ارشاد فرمائیں گے. قیامت تک کے لیے لوگوں کے پاس دلیل ہوگی اس بات کی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر گئے ہیں, اب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کا درود خود سن لیا کرتے ہیں. صحابی نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وبعد الموت, وصال ظاہری کے بعد, ظاہری موت جو طاری ہوگی اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا درود پہنچے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وبعد الموت, فرمایا موت کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جائے گا. بات یہاں ختم ہو جانی چاہیے, بات یہاں ختم ہوئی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو بالکل واضح فرما دیا, اور یہ ایسے الفاظ ہیں سبحان اللہ جن کو سن کے نا دل کو تسکین پہنچتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اے میرے صحابہ سن لو, بے شک اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر یہ بات حرام فرما دی ہے کہ یہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نبی زندہ ہیں اور انہیں رب کی بارگاہ سے رزق بھی عطا فرمایا جاتا ہے. اللہ اکبر. کوئی شک رہ گیا ہے؟ کوئی شک والی بات ہے؟ اس سے واضح اور بات کہاں سے لائے ہم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے. سیاستہ کے اندر یہ حدیث پاک ابن ماجہ شریف کی میں پڑھ رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا ہے, وہ نبیوں کے جسموں کو کھا نہیں سکتی. پھر فرمایا اللہ کے نبی کیا ہیں؟
زندہ ہیں، اور زندہ بھی کیسے ہیں کہ انہیں رزق بھی عطا فرمایا جاتا ہے. یہ تو حضور علیہ السلام نے سارے نبیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، سارے کے سارے نبی کیا ہیں؟ زندہ ہیں. یہ زمین کی مٹی نبیوں کے جسموں کو کھا نہیں سکتی، اور اللہ کے نبی ایسے زندہ ہیں کہ انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیث پاک ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان موجود ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے جا رہے تھے نا، اب یہ مسلم شریف کی روایت ہے، پتہ نہیں لوگ کیسے یہ حدیثیں پڑھتے کیسے ہوں گے، تعویلیں کیسے کرتے ہوں گے وہ لوگ کہ جن کے نظریے ایسے گندے نظریے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جو نبیوں کے بارے میں، حضور علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ وہ ایسے الفاظ بولتے ہیں، اب میری زبان سے وہ نہیں نکلتے الفاظ، میں چاہ کر بھی نکال نہیں پا رہا ہوں. صحیح، ایسے گندے لفظ وہ اللہ کے نبیوں کی شان میں وہ بولتے ہیں. اور ہمارے بعض بھولے بھالے سنی جو ہیں، بھولے بھالے سنی، وہ ایسوں کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں، یہ تو نارمل باتیں ہیں، نماز ہر کسی کے پیچھے پڑھ لینی چاہیے. وہ جس کا عقیدہ اتنا گندا ہو نبیوں کے بارے میں، جس کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے، اس کی نماز درست کیسے ہوگی؟ تو جس کی اپنی نماز درست نہ ہو، آپ کی اس کے پیچھے نماز درست کیسے ہوگی؟ یہ بات سوچنے والی ہے. صحیح ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، واقع معراج کو بیان کرتے ہوئے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف لے جا رہے ہیں، اور براق کی سپیڈ کا عالم کیا تھا کہ جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا ایک قدم پڑتا تھا. اس سے تیز کوئی چیز ہے؟ جہاں تک نگاہ جائے وہاں ایک قدم پڑے. حضور علیہ السلام اس براق کے اوپر سوار تھے، اتنی سپیڈ سے جو براق جا رہا تھا. اچھا آپ یہ بھی ذرا حضور علیہ السلام کا ناظر ہونا بھی ذرا دیکھیے، وہ کیسے ناظر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو نگاہ کیسی عطا فرمائی ہے. ہم کسی چیز پر سوار ہونا جو بہت سپیڈ سے جا رہی ہو تو راستے میں آنے والی چیزوں کو ہم صحیح طریقے سے دیکھ نہیں پاتے، حالانکہ آنکھیں ہیں لیکن نظر نہیں آتی. ہم کیا عذر پیش کرتے ہیں؟ سپیڈ ہی اتنی زیادہ تھی، نظر ہی نہیں آیا. تو یہ ہماری نگاہیں ہیں، عاجز نگاہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی نگاہ عطا فرمائی. براق کی تیزی کا علم یہ کہ جہاں تک نگاہ جائے وہاں اس کا ایک قدم پڑتا تھا. اتنی سپیڈ تھی اس کی، برق رفتاری ایسی تھی اس کی. اور حضور علیہ السلام کی نگاہ کیسی تھی؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مررت علی موسیٰ وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے جب گزرا نا تو میں نے قبر کے اندر دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہے تھے. اب کیسے، مطلب ان چیزوں کا انکار کیسے کریں گے انکار کرنے والے؟ موسیٰ علیہ السلام قبر انور کے اندر تھی، اندر قبر کے اندر وہ نماز پڑھ رہے تھے قبر کے اندر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر جا رہے ہیں اتنی سپیڈ کے اندر، پھر بھی نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی ہے کہ قبر کے اندر تک کا حال دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی جان رہے ہیں کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں یہ فعل ہے کیا. فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں نماز ادا فرما رہے تھے. حضور علیہ السلام کی نگاہ ایسی نگاہ ہے. تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور اللہ کے نبیوں کو رزق دیا جاتا ہے. یہ مٹی اللہ کے نبیوں کی جسموں کو کھا نہیں سکتی. یہ سیاستہ کی حدیثیں، 2 حدیثیں صرف میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کی ہیں. اب آئیے تھوڑا آگے چلتے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دوسرا عقیدہ میں نے یہ عرض کیا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قوت، وہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام دور اور نزدیک کی آوازیں سن سکتے ہیں. دور و نزدیک کی آوازیں حضور علیہ السلام سن لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے. کتنے دور کی آوازیں سن لیتے ہیں اس کی تھوڑی سی جھلک ذرا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ سارے مسئلے حل ہو جائیں. اور یہ جو جھلک ہے یہ بھی ہے مسلم شریف سے. سیاستہ کی حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ کسی کو پریشانی بعد میں نہ ہو. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. یہ میں یہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کتنی دور کی آوازوں کو حضور علیہ السلام سن لیا کرتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان بھی موجود. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اذ سمع وجبتن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی گرجدار آواز کو سماعت فرمایا، بڑی بھاری گرجدار آواز سنی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، فرمایا تدرون ما ھذا، اے میرے صحابہ جانتے ہو یہ آواز کس چیز کی تھی؟ اب صحابہ کرام علیہ رضوان کا جواب ذرا سنیں۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے جوابات پر بھی غور کیا کریں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جواب کیسے عرض کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے میرے صحابہ جانتے ہو یہ آواز کس چیز کی تھی؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی قلنا، ہم نے عرض کی اللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اب یہاں شرک نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا وہ صرف اتنا کہتے ہیں اللہ جانتا ہے، رسول کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ کیوں کیا؟ اور پھر یہاں یہ بھی سمجھیں، صحابہ جواب دیتے تھے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس میں تفضیل، یہ اعلم اس میں تفضیل ہے، یہ لغت کی تھوڑی سی بحث ہے، اعلم ہے اس میں تفضیل، اس کا معنی ہوتا ہے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جاننے والے۔ تو جب صحابہ یہ کہتے تھے تو اپنا نظریہ بھی گویا کہ بیان کرتے تھے، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول پوری کائنات میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ تو جب صحابہ سے زیادہ حضور جانتے ہیں تو آج کل کا کوئی شخص اٹھ کے یہ کہنا شروع کر دے نہیں وہ تو ہماری طرح ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر ایسوں کے بارے میں صرف اتنی بات ہی کہا کرتا ہوں کہ اس طرح کی بات کریں نا تو اس کو صرف جواب دلیل سے نہ دیا کریں، ہر جگہ دلیل نہیں چلتی، کوئی ایسا بے عقل ہے اس کے سامنے آپ دلیل رکھیں گے یہ دلیل کی توہین ہے، اس کو صرف اتنا کہا کریں شکل دیکھو اپنی، جا کے جاؤ جا کے آئینہ تلاش کرو، شکل دیکھو اور بات دیکھو کیا کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، وہی جانتے ہیں کہ یہ آواز کس چیز کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آواز سنی تھی نا وہ ارشاد فرمایا کہ یہ آواز کس چیز کی ہے؟ فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایک پتھر کی آواز تھی۔ کس کی آواز؟ پتھر کی آواز تھی، ایک چٹان کی آواز تھی، وہ پتھر وہ چٹان کہ جس کو آج سے 70 سال پہلے جہنم کی آگ کے اندر پھینکا گیا تھا۔ ذرا علم کا بھی اندازہ لگائیں، علم کا بھی اندازہ لگائیں، 70 سال پہلے اس پتھر کو آگ میں، جہنم کی آگ میں پھینکا گیا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں کہ 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا۔ علم کا بھی اندازہ لگائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ ایک پتھر کی آواز تھی جس پتھر کو 70 سال پہلے آگ میں، جہنم کی آگ میں پھینکا گیا تھا۔ فَهُوَ يَهْوِي فِي النَّارِ الْآن، فرمایا وہ آج تک جہنم کی آگ کی گہرائیوں کے اندر جاتا رہا۔ اس سے جہنم کی آگ کی گہرائی کا بھی اندازہ لگائیں، 70 سال پہلے پھینکا گیا پتھر، 70 سال گزر چکے، وہ اس کی گہرائیوں میں جا رہا تھا، اور فرمایا حتی انتہا الی قعرہا، آج کے دن وہ جہنم کی گہرائی کے اندر جا کر گرا ہے، یہ اس پتھر کی آواز تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں موجود ہے؟ مسجد نبوی شریف میں۔ مسجد نبوی شریف کہاں ہے؟ مدینہ المنورہ میں۔ دوزخ کہاں ہے؟ 7 زمینوں کے نیچے، ایک کے بعد ایک زمین، ایک کے بعد ایک زمین، ایک کے بعد ایک زمین، 7 زمینوں کے نیچے۔ پھر اس دوزخ کی گہرائی کتنی ہے کہ ایک پتھر جو اونچائی سے پھینکا گیا ہو، جو 70 سال سے گر رہا ہو، وہ گرتے گرتے 70 سال تک گرتا رہا، اور اب جہنم کی گہرائی کے اندر پہنچا، جب وہ گرا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گہرائی تک کی آواز کو سماعت کر لیا۔ تو جو جہنم کی گہرائیوں کے اندر 70 سال سے گرنے والے پتھر کی جب وہ جا کر لگتا ہے،
اس کی آواز کو مدینہ طیبہ کے اندر رہتے ہوئے سن سکتے ہیں، وہ یہاں کے بیٹھے ہوئے مسلمانوں کا درود کیسے نہیں سن سکتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت کیسی ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ جو اتنی گہرائیوں کی آواز کو، جہنم کے اندر گرنے والے پتھر کی آواز کو سن سکتے ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ کے اندر رہتے ہوئے ہم غلاموں کی آواز کو کیوں نہیں سن سکتے؟ اچھا کوئی اس پر اعتراض یہ کر سکتا ہے، او جی یہ تو معجزہ تھا، یہ تو معجزہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ آواز سنا دی، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں یہ معجزہ تھا۔ معجزہ بھی تو کمال کو ہی کہتے ہیں، اور یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کمال عطا فرمایا اور کمال عطا فرمانے کے بعد اس کمال کو اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا؟ نہ ایسا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہت زیادہ بہتر و اعلیٰ ہے۔ تو اس وقت اگر عالم یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہنم کے اندر گرنے والے پتھر کی آواز کو بھی سن سکتے تھے، آج تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت کا عالم اور زیادہ اعلیٰ ہوگا۔ تو پھر اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے غلاموں کی آوازوں کو پہچانتے ہوں گے، کیسے غلاموں کی آوازوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہوں گے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دور کی آوازوں کو بھی سنتے ہیں اور نزدیک کی آوازوں کو بھی سنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تو کمال کر دیا۔ ہم یہ صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں نا، یہ بھی گزارش کرتا چلو اس کے ساتھ ساتھ کہ جمعے والے دن جو صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے نا ہماری مسجد میں، مختصر سا ہوتا ہے، اس کے 2 شعر پڑھے جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اس صلاۃ والسلام کے اندر شرکت کیا کریں۔ جو یہاں موجود ہے وہ جہاں تک آواز جا رہی ہے وہ یہ نیت کر لیں کہ صلاۃ والسلام کے اندر انشاءاللہ ضرور شرکت کیا کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے اندر بڑی پیاری باتیں آتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے وہ سلام لکھا اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے، دور نزدیک، اعلیٰ حضرت کے ایک شعر کے اندر عقیدہ پوشیدہ ہے، ہم ذرا سمجھنے والے تو بنے۔ اور اعلیٰ حضرت کے دامن کو اتنی مضبوطی سے تھامے، یہ اعلیٰ حضرت میں اس وجہ سے کرتا ہوں، جب تک سنی اعلیٰ حضرت کے دامن کو مضبوطی سے تھام کے رکھے گا، سنیوں کے اندر کبھی بھی اختلاف نہیں آ سکتا۔ سنیوں کے اندر اختلاف آنا ہی تب سے شروع ہوا جب انہوں نے اعلیٰ حضرت سے اختلاف کرنا شروع کیا۔ اعلیٰ حضرت کی ہستی کو دیکھو تو صحیح کتنی بڑی ہستی ہے، آپ اختلاف کن سے کر رہے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت ایسی شخصیت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، پھر فرمایا کانے لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ جو کان ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ کان، یہ لعل کرامت، کرامت کے موتیوں کی کان ہے۔ کان ایک کان یہ والے کان، اور دوسری کان دوسرے مصرے کے اندر ہے وہ جو کان جس سے کرامت کے موتی نکلتے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کان ایسے ہیں، دور کی آوازیں بھی سنتے ہیں اور نزدیک کی آوازوں کو بھی سنتے ہیں۔ تو ہم جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ دور کی آوازوں کو بھی سنتے ہیں اور نزدیک کی آوازوں کو بھی سنتے ہیں۔ اب آئیے اس سے اگلا پوائنٹ، تیسرا پوائنٹ میں نے عرض کی تھی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناظر کیسے ہیں، نگاہ کیسی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ناظر ہیں کہ قبر انور کے اندر رہتے ہوئے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ نظریہ ہے، آج یہ محفل سجی ہوئی ہے، اس عقیدے کو بیان کیا جا رہا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس عقیدے کو بیان کرنے والے کو بھی دیکھ رہے ہیں اور سننے والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہماری ایک بہت عظیم ہستی ہے، ان کی بات، ایک جملہ مجھے یاد آ گیا۔ ان پر جب ظلم کیا گیا نا پاکستان کے اندر، جب ظلم کیا گیا، یہ وہ ہستیاں ہیں جو جب بات کرتے ہیں نا تو ان کی بات سے ان کا علم ظاہر ہوتا ہے اور ان کا قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوتا ہے۔ جب ان پر ظلم کیا گیا نا، ستایا گیا، تو آپ ہنس رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ سمجھ جائیں گے میں کن کی بات کرتا ہوں۔ تو ظلم کیا جا رہا ہے، امامہ گرایا جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے آپ کو معذوری کے عالم میں، آپ ہنس رہے ہیں۔ وہ جو ظلم کرنے والے تھے وہ پریشان ہو گئے، وہ کہنے لگے کہ بھی تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، آپ ہنسے جا رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو ہنس کے وہ کہنے لگے کہ جن کے لیے تم کام کر رہے ہو وہ تمہیں آج دیکھ نہیں رہے، لیکن جن کے لیے میں گھسیٹا جا رہا ہوں وہ مجھے آج بھی گھسٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت زندہ باد۔ تو ہم جن کی باتیں کرتے ہیں نا، ہمارا یہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ وہ مدینہ طیبہ کے اندر رہتے ہوئے اپنے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ہم تو بڑے ذوق اور شوق سے یہ باتیں بیان کرتے ہیں۔ اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ناظر ہونا، کہ حضور علیہ السلام قبر انور کے اندر رہتے ہوئے پوری کائنات کو یوں ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو کوئی دیکھتا ہے۔ اب یہ بات ذرا حدیث پاک کی طرف آ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، مجمع الزوائد کی یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قد رفع لی الدنیا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو میرے سامنے کر دیا ہے، دنیا کو میرے لیے واضح فرما دیا ہے، دنیا کو میرے سامنے اٹھا دیا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ میں دنیا کو، پوری دنیا کو دیکھ رہا ہوں اور قیامت تک جو کچھ دنیا کے اندر ہونے والا ہے اس سب کو بھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا، پھر مثال بیان فرمائی، تشبیہ دی کہ کیسے دیکھ رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا، کأنما انظر الی کفی ھذہ، فرمایا میں پوری دنیا کو اور قیامت تک ہونے والے معاملات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر انور کے اندر رہتے ہوئے پوری کائنات کو یوں ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو کوئی دیکھتا ہے۔ پھر اس سے بھی آگے کی بات، حدیث پاک سنیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کہاں تک جاتی ہے، یہ ذرا سماعت کریں، لطف والی بات ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ زوالی الارض، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے اٹھا دیا ہے، زمین کو میرے لیے واضح فرما دیا ہے۔ فرمایا، فرأیت مشارقها ومغاربها، میں نے زمین کے مشرقوں کو بھی دیکھ لیا ہے، زمین کے مغربوں کو بھی دیکھ لیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی نگاہ کا عالم ہے یہ ہے۔ پھر یہاں سے بھی آگے کی تھوڑی بات کرتے چلیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام علیہم رضوان کو، فرمایا، ان موعدکم الحوض، فرمایا میرے صحابہ، میری اور تمہاری ملاقات کی جگہ، ملنے کی جگہ، فرمایا جنت کے اندر حوض کوثر ہے۔ کہاں ملاقات ہوگی؟ حوض کوثر پر۔ حوض کوثر کہاں ہے؟ جنت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ مدینہ طیبہ میں۔ گفتگو کن سے ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام سے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ مِن مَقَامِ هَذَا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اسی جگہ میں رہتے ہوئے اس مقام سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ بخاری شریف، بخاری شریف، ٹھیک ہے، کس کو دیکھ رہا ہوں؟ حوض کوثر کو، اسی مقام پر رہتے ہوئے۔ یہ الفاظ ہے بخاری شریف کے الفاظ، اس لیے میں پڑھتا ہوں تاکہ مزید تسلی ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کی نگاہ کا عالم دیکھیں کہ نگاہ اٹھائیں تو کدھر پہنچتی ہے۔ فرمایا میں اسی مقام پر رہتے ہوئے کس کو دیکھ رہا ہوں؟ میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، وہ حوض کوثر کہ جو میری اور تمہاری ملاقات کی جگہ ہے، ہم وہاں ملاقات کریں گے، وہاں ملیں گے۔ پھر حضور علیہ السلام نے اسی حدیث پاک کے اندر ایک اور بات ارشاد فرمائی، فرمایا وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا، فرمایا میرے صحابہ مجھے تم پر اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، ہے مجھے تم پر اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد کیا ہو جاؤ گے؟ مشرک ہو جاؤ گے۔ تو شرک کا خوف مجھے تم پر نہیں ہے۔ تو یہ کون سے لوگ آج پیدا ہو گئے ہیں کہ جو مسلمانوں کو مشرک بنا رہے ہیں، جن کو ہر بندے کے اندر شرک نظر آ رہا ہے؟ یہ کون سے لوگ پیدا ہو گئے ہیں؟ یہ جو بخاری کا نام لینے والے ہیں، بخاری پڑھتے ہوئے ان کو بخار آتا ہے۔ حضور علیہ السلام تو فرما رہے ہیں میرے صحابہ مجھے تم پر شرک کا خوف نہیں ہے، تم شرک نہیں کرو گے، شرک کا خوف مجھے تم پر نہیں ہے۔ اور یہ لوگ ہر دوسرے بندے کو پکڑ کے کہتے ہیں فلاں مشرک، فلاں مشرک، فلاں مشرک، یہ سارے مشرک ہیں، یہ دیکھو ہر جگہ شرک ہو رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔
حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے تم پر یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوهَا، ہاں لیکن ایک بات کا مجھے تم پر خوف ہے کہ تم دنیا کے مال کو ایک دوسرے سے حاصل کرنے کی لالچ کرو گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھو گے دنیا کا مال حاصل کرنے کے چکر میں۔ اور یہ واقعی آج دیکھ لیں ہماری جو ریس لگی ہوئی ہے وہ ریس کس چیز میں ہے؟ دنیا کا مال حاصل کرنے میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں۔ یہاں تک آپ کو بتاؤں کہ یہ ریس کے اندر کتنے آگے بڑھ گئے ہیں ہم، اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ ہمیں اپنا پتہ ہو یا نہ ہو کہ ہم کتنا کما رہے ہیں، ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے کہ دوسرے کا پتہ ہو وہ کتنا کما رہا ہے۔ تم نے آج کتنے بنا لیے ہیں، اگر وہ زیادہ بتا دے پریشان، ٹینشن، اس نے اتنے بنا لیے میں تھوڑا پیچھے رہ گیا ہوں۔ حالانکہ مسلمان کی کیفیت تو یہ ہونی چاہیے نا کہ وہ فون کر کے دوسرے سے پوچھے آج درود پاک تم نے کتنا پڑھ لیا ہے، وہ کہے 1000 بار، اور اگر ہم نے 500 بار پڑھا ہے نا تو پریشان ہو جائے یار وہ 1000 بار پڑھ گیا میں 500 بار میں پیچھے کیسے رہ گیا۔ مسلمان کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ جس کو پتا چلے کہ میرا بھائی، میرا دوست، میرا جاننے والا، میرا رشتہ دار وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، میں 4 وقت کیوں پڑھتا ہوں، میں پیچھے کیوں ہوں؟ تو دینداری میں پیچھے ہونا اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ مال کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگا رکھی ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان سنیے، مجھے خوف اس بات کا ہے، فرمایا کہ تم مال کمانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، اور اسی بات کو قرآن نے بیان فرمایا الہاکم التکاثر، کہ مال جمع کرنے کی کثرت نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ یہ ریس پتہ ہے کب ختم ہونی ہے؟ جب سانس ٹوٹ جائے گی، ریس ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میں گزارش کیا کرتا ہوں مسجد کو نہ چھوڑا کریں، مسجد کو نہ چھوڑا کریں، نماز نہ چھوڑا کریں، دین سیکھنے کا کوئی بھی موقع آئے اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیا کریں، یہ بڑی قیمتی بات ہے۔ دوبارہ اپنے موضوع پر واپس آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر رہتے ہوئے دیکھ کیا رہے ہیں؟ حوض کوثر کو۔ اب ایک اور حدیث پاک، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام کیسے ناظر ہیں، نگاہ حضور علیہ السلام کی کہاں تک جاتی ہے، میں یہ بیان کر رہا ہوں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ خسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں نا سورج گرہن ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، تو ہم نے عرض کی، صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کس طرح پکارا کرتے تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رأیناکا، ادھر ہی رکیں، رأیناکا پہ رکیں۔ ایک مسئلہ کلیئر کرتا چلوں، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، حضور علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی، صحابہ نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد صحابہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیناکا، نماز تو ہم نے پڑھی ہے لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہم نے آپ کو دیکھا ہے، نماز میں آپ کو دیکھا ہے۔ میرا صرف یہ سوال ہے، ڈوب کر مر جانے کا مقام نہیں ہے ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے عقیدوں، اپنی کتابوں کے اندر ایسے گندے عقیدے لکھے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ میں الفاظ کیسے دہراؤں؟ نبی کا خیال اگر نماز کے اندر آ جائے نعوذ باللہ من ذالک تو یہ کیسا برا ہے یا نماز پر کیسا اثر پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ایسوں کے حق میں کوئی ہدایت کا سلسلہ ہے تو انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ان کے پیچھے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اور لوگ بڑا ہلکا لیتے ہیں، نماز ہر کسی کے پیچھے پڑھ لینی چاہیے۔ گندے عقیدے، جس کا عقیدہ ہی گندا ہو اس کی نماز کیسی صاف ہوگی؟ جو حضور علیہ السلام کے بارے میں ایسے گندے عقیدے رکھتا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیسے سوچ کیسے سکتے ہیں؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کا عقیدہ دیکھیے۔ نماز کے بعد صحابہ نے عرض کی، بخاری شریف کے الفاظ ہے، رأیناکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا، تناولت شیئا فی مقامکا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے اسی مقام پر نماز کے دوران کسی چیز کو پکڑ لیا تھا، کسی چیز کو پکڑ لیا تھا۔ پھر ارشاد فرمایا ثم رأیناکا، پھر ہم نے دیکھا، تکعکعتا، آپ پیچھے ہو گئے، آپ نے اس چیز کو چھوڑ دیا۔ یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک ایک چیز دیکھ رہے ہیں۔ آج کی پہلے ہم نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ نے ہاتھ بڑھا کر کسی چیز کو پکڑا،
ہم نے پکڑتے ہوئے بھی آپ کو دیکھا اور پیچھے ہٹتے ہوئے چھوڑتے ہوئے بھی آپ کو دیکھا. تو صحابہ کی نماز پر اثر نہیں پڑا؟ صحابہ کی تو نماز ہی یہ تھی. صحابہ سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام نماز جب جماعت کرواتے تھے قرات کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا کہ ہاں قرات کیا کرتے تھے. یعنی جو سری نمازی ہیں ظہر و عصر کی نماز, ان میں حضور علیہ السلام قرات کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ صحابہ نے بیان کیا قرات کیا کرتے تھے. ان سے سوال کیا گیا تمہیں کیسے پتا؟ امام تو آگے ہوتا ہے, تم پیچھے ہوتے تھے, بلند آواز سے قرات ہوتی نہیں, تمہیں کیسے پتا کہ حضور علیہ السلام قرات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ صحابہ بیان کرتے ہم دیکھا کرتے تھے حضور علیہ السلام آگے کھڑے ہوا کرتے تھے, امامت فرمایا کرتے تھے. حضور علیہ السلام کی داڑھی کو ہلتا ہوا دیکھ کر ہم جان لیتے تھے کہ حضور علیہ السلام قرات فرما رہے ہیں. ذرا آپ اندازہ لگائیں صحابہ کی نماز کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ صحابہ کی نماز کیسی ہوا کرتی تھی؟ وہ نماز میں حضور علیہ السلام کے جلوے دیکھا کرتے تھے. صحابہ کی نماز تو ایسی تھی بھائی. صحیح ہے. حضور علیہ السلام کے بارے میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا آپ نے کسی چیز کو پکڑا پھر چھوڑ دیا, پیچھے ہٹ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ کی وسعت کا اظہار فرمایا انی اریت الجنت, اے میرے صحابہ نماز پڑھتے پڑھتے نا مجھے جنت دکھائی گئی ہے. کیا دکھائی گئی؟ جنت. جنت کدھر ہے؟ پہلے آسمان سے نیچے ہے؟ نہیں, دوسرے آسمان پر ہے. تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں, ساتوں آسمانوں سے بلند تر جنت ہے. حضور علیہ السلام کہاں ہے؟ مدینہ طیبہ میں. نماز کہاں ہو رہی ہے؟ مدینہ طیبہ میں. تو حضور علیہ السلام کی نگاہ وہ ہے جب وہ اوپر اٹھتی ہے نا تو ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی جنت کے اندر پہنچ جایا کرتی ہے. تو جو ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی نگاہ جنت کے اندر پہنچ جائے وہ مدینہ طیبہ سے یہاں برطانیہ کے اندر اس محفل میں نگاہ نہیں پہنچ سکتی ہے. تو یہ عقیدہ کیسا پختہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام قبر انور کے اندر رہتے ہوئے پوری کائنات کو یوں دیکھ رہے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی اریت الجنہ, جنت میرے سامنے پیش کی گئی, میں نے جنت کو دیکھا. فتناولت منها عنقودا, فرمایا میں نے جنت میں انگوروں کے ایک خوشے کو پکڑ لیا. اختیار تو دیکھیں, قدرت تو دیکھیں. حاضر کا معنی میں نے یہ بیان کیا تھا کہ جو ہاتھ بڑھائے تو زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پہنچا دے. یہاں زمین کی بات ہی نہیں ہو رہی. حضور علیہ السلام کی کیفیت تو یہ ہے کہ وہ مدینہ طیبہ سے ہاتھ بڑھائیں تو ساتوں آسمانوں سے اوپر جنت کے اندر ہاتھ پہنچ جایا کرتا ہے. حضور علیہ السلام, بخاری شریف کے الفاظ پڑھ رہا ہوں, حضور علیہ السلام نے فرمایا فتناولت منها عنقودا, میں نے انگور کے ایک خوشے کو پکڑ لیا. سبحان اللہ. صحابہ کرام کا عقیدہ بھی دیکھیے, کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا حضور علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ آپ جنت کے اندر اتنی بلندیوں پر جنت, آپ جنت میں سے انگور کے خوشے کو کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ کسی نے اعتراض کیا نہیں کیا, کیونکہ سب کا عقیدہ یہی تھا. سارے صحابہ کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب علیہ السلام کو وہ نگاہ عطا فرمائی ہے کہ یہ مدینہ طیبہ کے اندر رہتے ہوئے جنت کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں. مدینہ طیبہ کے اندر کھڑے ہوتے ہوئے یہ اگر چاہیں تو جنت میں سے انگوروں کے خوشے کو پکڑ سکتے ہیں. یہ قوت اور طاقت اللہ تبارک و تعالی نے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی. پھر ارشاد فرمایا دل تو کیا کہ پکڑ کے اتار لوں. اچھا یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے علاقے میں نا بچپن کی ایک بات یاد آ گئی, یہ سمجھانے کے لیے عرض کروں. ہمارے علاقے میں نا امرودوں کے باغ تھے, امرودوں کے باغ. جس بندے کا باغ تھا نا اس نے باڑ لگائی ہوئی تھی آگے پیچھے سے. تو ہم اسکول جاتے تھے تو اسکول سے واپس آتے ہوئے نا بعض بچے ہوتے ہیں شرارتی بچے, تو وہ کیا کرتے, وہ واپسی پہ آتے ہوئے نا باغ تھا, امرود کا باغ تھا, تو وہ کیا کرتے, وہ کوئی دیوار پر چڑھتا, کوئی ہٹا کر کسی چیز کو ایسے ملا کے نا تو وہ امرود توڑا کرتے تھے. تو وہ جو باغ کا جو مالی تھا, چونکہ مالک وہ تھا, اس نے بندے چھوڑے ہوئے ہوتے تھے اسکول ٹائم کے لیے کہ بچے آئیں گے واپس یہ امرود توڑتے ہیں, تم نے توڑنے نہیں دینا. بچے مالک سے چھپ کر امرود کو توڑا کرتے تھے. ایسا بچوں کو نہیں کرنا چاہیے, صحیح ہے. میں ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں, کوئی یہ کرنا نہیں شروع کر دے, ایسا کرنا جائز نہیں ہے.
لیکن وہ بہت چھوٹے بچے تھے، ایسا کرتے تھے. لیکن مالک جو تھا، باغ کا مالک، چونکہ امرودوں کا مالک وہ تھا، پھلوں کا مالک وہ تھا، وہ جس کو چاہتا تھا ڈانٹ دیا کرتا تھا، امرود لینے نہیں دیتا تھا. اور یہ اختیار اس کے پاس تھا. کبھی کسی بچے کا باپ جا کر اس کو نہیں کہتا تھا تم میرے بچے کو منع کیوں کرتے ہو. کیوں؟ کیونکہ سب جانتے تھے مالک کون ہے، وہ. تو جو مالک ہو وہ اپنی ملکیت میں سے کسی کو کوئی چیز لینے نہیں دیتا. جنت کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو مالک بنا دے جنت کا وہ بھی مالک ہے، کیونکہ قرآن میں ہے قل اللہم مالک الملک. یا محبوب فرما دو کہ میرا رب اللہ عز و جل مالک الملک، ملک کا مالک ہے. تو تل ملک کا منتشا، وہ جسے چاہتا ہے ملکیت عطا فرما دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تو جسے چاہتا ہے اسے ملکیت عطا فرما دیتا ہے. تو پتہ چلا مالک کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے ملکیت عطا فرما دے. اب سوال آپ سے ہے، پوری جنت کا مالک، پوری کائنات کا مالک اللہ ہے، اور اللہ چاہتا کس کو ہے؟ اللہ نے محبوب کس کو بنایا ہے؟ پوری کائنات میں اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہستی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو جنت کا اختیار عطا فرمایا ہے، یہ جسے چاہے جنت عطا فرما دے. تو محبوب علیہ السلام کا اختیار کہاں تک پہنچا؟ ہاتھ بڑھایا تو جنت کے اندر لے گئے. فرمایا دل تو کیا تھا کہ لے آؤں، اے میرے صحابہ دل کیا تھا تمہارے لیے جنت کا پھل لے آؤں، لیکن وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا. اے میرے صحابہ اگر میں وہ پھل لے آتا تو تم اس کو کھانا شروع کرتے تو جب تک یہ دنیا باقی ہے تم اسے کھاتے رہتے، وہ کبھی ختم نہ ہوتا. کیونکہ وہ جنت کی نعمتیں، اور جنت کی نعمت کو فنا نہیں ہے، وہ کھانے سے ختم نہیں ہو جاتی ہے. تو محبوب علیہ السلام نے چاہا کہ میرے صحابہ یہ جنت کی نعمتیں یہ چونکہ غیب ہے، یہ جنت کے اندر جا کر ہی تم کھانا. تو محبوب علیہ السلام کی نگاہ کی وسعت ایسی ہے کہ اگر نگاہ اٹھائیں تو جنت میں پہنچ جائے. بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اچھا اس سے آگے کی بات بھی کرتا چلوں. ذرا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ مسئلے کو میں بالکل کلیئر کر دوں، واضح کر دوں. بہت سارے مسئلے اس سے حل ہونے. میں نے ایک بات یہ کی اسی عقیدے کے دوران کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا ہے. وہ جس کی مدد فرمانا چاہیں مدد فرما سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مدد فرماتے ہیں. جس کو جو دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے دیتے ہیں. یہ میں نہیں کہتا. یہ جو جنت کی بات چل گئی ہے، اب جنت کی ہی بات تھوڑی سی آگے بڑھا دیتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ مروی روایت ہے، بات بھی ان کی ذاتی اپنی بات ہے. یہ بیان کرتے ہیں جنت کی بات چلی ہے نا تو جنت کی بات کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوں کے صدقے میں ہمیں بھی جنت نصیب فرمائے، جنت کی نعمتیں بھی جنت کے اندر کھانا نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو حدیث پاک ابھی میں پڑھنے والا ہوں نا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. ان کی ایک ڈیوٹی تھی، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی یہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کسی بھی وقت بیدار ہوا کرتے تھے، باہر تشریف لایا کرتے تھے، وضو فرمایا کرتے تھے، اور رب کی بارگاہ میں نماز ادا کیا کرتے. یہ حضور علیہ السلام کا معمول تھا. حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ معمول تھا. انہوں نے یہ ڈیوٹی لی ہوئی تھی، یہ خدمت انہوں نے لی ہوئی تھی کہ رات کے کسی بھی پہر میں حضور علیہ السلام اٹھ کر باہر تشریف لائیں تو حضور علیہ السلام کو وضو کے لیے پانی پیش کرنا یہ میری ڈیوٹی ہے. پانی کون پیش کرے گا؟ میں پیش کیا کروں گا. اب یہ ڈیوٹی بظاہر بڑی مشکل بھی تھی. ذرا آپ سوچئے، حضور علیہ السلام کے گھر سے باہر آنے کا کوئی ٹائم مختص نہیں تھا، فکس نہیں تھا کہ 4 بجے آنا ہے، 3 بجے آنا ہے، 2 بجے آنا ہے. فکس ٹائم نہیں تھا، بلکہ کسی بھی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اقدس سے باہر تشریف لے آتے تھے رات کے وقت. اب جب بھی حضور علیہ السلام نے تشریف لانا ہے تو حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے وضو کے لیے پانی پیش کرنا ہے.
تو ڈیوٹی دیکھیں کتنی سخت ڈیوٹی ہے، یعنی ہر وقت چوکنا رہنا ہے کہ ابھی حضور علیہ السلام تشریف لے آئیں گے اور مجھے پانی پیش کرنا پڑے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں، کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتیتہ بوضوئہ وحاجتہ، میرے یہ ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، حضور علیہ السلام تشریف لائے، میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وضو کے لیے پانی پیش کیا۔ اب خادم جو ہے وہ خدمت کر رہے تھے عرصے سے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت آئی، پیار آیا اپنے خادم پر۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سل یا ربیعہ، ارشاد فرمایا اے ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اللہ اکبر، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، قربان جائیے ان الفاظ پر بھی، سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ بھی سمجھیں، میں اگر کسی کو کہوں نا بھئی جو مانگنا ہے مانگو، تو وہ میری حیثیت دیکھ کر مانگے گا کہ میں دے کیا سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کسی ملک کے وزیر اعظم سے، کسی ملک کا وزیر اعظم کسی کو کہے مانگ کیا مانگتا ہے، تو وہ وزیر اعظم کی حیثیت سے سامنے والا مانگے گا۔ اور یہ جو فرما رہے ہیں کہ ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ جو مانگے گا دیا جائے گا، مانگ، مطلقاً فرمایا مانگ۔ تو حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں مانگ، تو حضور علیہ السلام کی حیثیت کیا ہے، وہ کیا کچھ دے سکتے ہیں، صحابی یہ جانتے ہیں۔ پھر صحابی نے مانگا کیا وہ سنیے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے حضور علیہ السلام نے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے، تو کہتے ہیں میں نے عرض کی اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے جنت کے اندر، جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔ دو چیزیں مانگ لی، دو چیزیں مانگ لی، جنت بھی مانگ لی اور جنت کے اندر حضور علیہ السلام کا پڑوس بھی مانگ لیا۔ اب ذرا میں پوچھتا ہوں یار، دل سے آپ سوچیں، کیا صحابی کا یہ عقیدہ و نظریہ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام چاہیں تو جنت دے سکتے ہیں؟ یہ عقیدہ نہیں، اگر عقیدہ نہ ہوتا تو جنت کیوں مانگتے؟ پھر صحابی کا کیا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام خود بھی جنت میں ہوں گے؟ صحابی کا یہ، پھر وہ گندے عقیدے والے جن کے عقیدے ایسے گندے ہیں، جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ نبی کو تو اپنی آخرت کا پتہ نہیں، کل کا پتہ نہیں، نعوذ باللہ، اپنے معاملے کا پتہ نہیں، نعوذ باللہ۔ یہ میں بہت ہلکے الفاظ بول رہا ہوں، وگرنہ الفاظ انہوں نے بڑے بڑے گندے لکھے تھے۔ یہ ہماری باتوں کے اندر سے بات آ رہی ہے، میں اس وجہ سے یہ اشارتاً عرض کرتا چلا جا رہا ہوں، وگرنہ تفصیل کی طرف ہم چلے جائیں، الامان والحفیظ، اس طرح کی باتیں انہوں نے لکھی۔ تو کیا صحابی کا یہ عقیدہ و نظریہ نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام بھی جنت کے اندر ہوں گے؟ صحابی کا یہ عقیدہ و نظریہ نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام اگر چاہیں تو جنت عطا فرما سکتے ہیں؟ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألک، یا رسول اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے مانگتا ہوں میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی سے مانگو تو شرک ہو جاتا ہے، صحابی نبی سے جنت مانگ رہے ہیں، نبی سے۔ اور یہ بھی ایک بات میں واضح کرتا چلوں، عقیدے کی یہ بات ہے، نبی پر فرض ہے کہ اگر نبی کے سامنے کوئی ناجائز بات کی جائے، شریعت سے ٹکراتی ہوئی، دین سے ٹکراتی ہوئی بات کی جائے، تو نبی پر یہ فرض ہے کہ نبی ٹوک دے اور روک دے، کیونکہ نبی کسی سے ڈرتا نہیں، کسی کا خوف نبی کے دل میں نہیں ہوتا، صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اے ربیعہ یہ کیا مانگ رہے ہو، جنت تو میرے اختیار میں نہیں ہے، جنت مانگ رہے ہو، وہ تو اللہ کی جنت ہے، تم مجھ سے مانگ رہے ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت بھی چاہیے اور جنت کے اندر آپ کا پڑوس بھی چاہیے، جنت بھی چاہیے اور جنت کے اندر آپ کی غلامی بھی چاہیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ نہیں جنت نہیں دینی، یہ بھی نہیں فرمایا کہ مجھے تو اپنی آخرت کا پتہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ ارشاد فرمایا اپنے غلام سے، اے میرے غلام او غیر ذالک، یہ جنت تو میں نے تمہیں دے دی، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی چاہیے؟ اگر کچھ اور بھی چاہیے تو مانگ۔
میں کہتا ہوں کہ سبحان اللہ، کیا عقیدہ ہے صحابی کا کہ جنت بھی مانگ لی، جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس بھی مانگ لیا، اور وہ دینے والے کیسے سخی ہیں کہ پوچھ رہے ہیں کہ کچھ اور بھی چاہیے، اگر کچھ اور چاہیے تو وہ بھی مانگ لے، وہ بھی تجھے دے دیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، تو یہ خالی ہاتھوں پر نہ جاؤ، ان خالی ہاتھوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جہاں کی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، اور یہ نعمتیں انہوں نے اپنے پاس نہیں رکھی ہوئی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے یہ کائنات کے اندر بانٹ بھی رہے ہیں۔ اب وقت طویل ہو رہا ہے، آخری بات میں کرتا چلوں، آخری بات۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ اچھا اس حدیث پاک پر اعلیٰ حضرت کا جو تبصرہ ہے نا، اور تبصرے کے اندر جو پہلا جملہ ہے نا، یقین کریں وہ بڑا لطف والا ہے، لیکن وہ ذرا بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوگا کیونکہ اعلیٰ حضرت کا جملہ ہے نا، تو وہ میں اختصار کی وجہ سے چھوڑ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ ادھار ہے انشاءاللہ، وہ پھر کبھی سنا دیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور بات آخر میں کرتا چلوں، کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے، دیکھیں جتنی بھی روایتیں پڑھی ہیں آپ نے، وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ساتھ خاص تھیں۔ زندگی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت بھی دے سکتے تھے، سارا کچھ دے سکتے تھے، لیکن جب وصال ظاہری ہوا اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کو کچھ دیا ہے، اگر دیا ہے تو وہ بتا دیں۔ ایک بات میں صرف عرض کرنا چاہوں گا، اور باتیں بہت زیادہ ہیں، میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، واقعات بہت زیادہ ہیں، لیکن صرف ایک بات جس کو عرب کے اندر بھی مانا جاتا ہے، عجم کے اندر بھی مانا جاتا ہے، پاک و ہند کے اندر بھی مانا جاتا ہے، پوری دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا عربی ہو یا عجمی ہو وہ قصیدہ بردہ شریف پڑھتا ہے۔ آپ نے سنا ہے عربیوں کا قصیدہ، سنا ہے ان کا انداز، سنا ہے وہ کس لطف اور کس مزے کے ساتھ قصیدہ بردہ شریف کی محفلیں سجاتے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ سنتے ہوں گے، ہم بھی سنتے ہیں۔ تو عرب و عجم کے اندر جس قصیدہ بردہ شریف کو پڑھا اور سنا جاتا ہے، اس قصیدہ بردہ شریف کے لکھنے والے کون ہیں؟ امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج سے کوئی 750 سال پہلے کے یہ بزرگ ہیں، 700-800 سال پہلے کے یہ بزرگ ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں، امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو فالج ہو گیا تھا۔ اچھا، یہ خود بہت بڑے شاعر تھے، ان کے والد بھی شاعر تھے، ان کے شاعرانہ انداز بڑا مشہور تھا۔ ان کو فالج ہو گیا، آدھا جسم ان کا کام کرنا چھوڑ گیا، اور ان کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا کہ یہ بول بھی نہیں پاتے تھے، چل بھی نہیں پاتی تھی، ٹانگیں بھی کام کرنا چھوڑ گئیں، غربت بھی تھی، غربت بھی ہو، بیماری بھی ہو، بندہ بول بھی نہ سکتا ہو، بندہ چل بھی نہ سکتا ہو، تو آہستہ 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 سارے دنیا والے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی، آپ اپنے گھر کے اندر تھے، غربت بھی تھی، بیماری بھی تھی، چارپائی سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، فالج کے مریض تھے، اور بعد نے لکھا کہ 16 سال گزر چکے تھے کہ آپ فالج کے مرض میں مبتلا تھے، لوگ آپ کا نام بھی بھول گئے تھے، اس قدر مرض کے اندر مبتلا تھے۔ تو پھر آپ کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی قصیدہ لکھنا چاہیے۔ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی نے، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں قصیدہ لکھنا شروع کیا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں قصیدہ بردہ شریف لکھنا شروع کیا، 1 شعر 2 شعر 4 شعر 6 شعر، سینکڑوں اشعار لکھ دیے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیسا مقبول عام یہ قصیدہ بردہ شریف ہے۔ جب لکھ کے فارغ ہوئے، سو گئے، رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ اور یہ بات بھی میں پہلے واضح کر دوں، حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو حضور علیہ السلام خواب پہ تشریف لے آئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشق زار سے پوچھا، اے امام بصیری وہ جو قصیدہ لکھا ہے وہ تو ذرا پڑھ کے سناؤ۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے عرض کیا خواب کے اندر کہ نہ میں بول سکتا ہوں نہ میں اٹھ سکتا ہوں، کیفیت یہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو سارے جسم کا فالج ختم ہو گیا، بالکل صحتیاب ہو گئے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے قصیدہ بردہ شریف پورا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پڑھ کر سنایا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصیدہ بردہ شریف کو سنا، اور سن کر حضور علیہ السلام ایسے خوش ہوئے، امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنی مبارک چادر عنایت فرمائی۔ یہ جو قصیدے کو بردہ کہا جاتا ہے، یہ بردہ اسی چادر کو کہا جاتا ہے، چادر عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، جب یہ بیدار ہوئے
آنکھ کھلی تو ایک دم سے خیال آیا کہ یہ تو خواب کا معاملہ تھا، خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ٹھیک کیا ہے، ابھی تو میں ویسے ہی بیمار ہوں گا۔ تو جب اٹھ کے بیٹھنا چاہا، کوشش کی تو اٹھ کے بیٹھ گئے، بالکل ٹھیک، صحت یاب۔ پھر یاد آیا کہ خواب کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر بھی عطا کی تھی، وہ چادر میں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھی تھی، جب تکیہ ہٹایا تو دیکھا وہاں پر چادر بھی موجود تھی۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے پھر آپ باہر نکلے، ٹھیک ہو گئے، صحت مند ہو گئے۔ جب آپ باہر نکلے تو باہر گلی کے اندر کسی بزرگ سے واسطہ پڑا، اس نے پیچھے سے آواز دیا، بصیری ذرا رکنا۔ 16 سال مرض کے اندر گزر چکے تھے، 16 سال کے بعد آپ ٹھیک ہو کر باہر نکلے تو کسی بزرگ کی آواز سنی کہ بصیری ذرا رکنا۔ امام بصیری چونک گئے، 16 سال ہو گیا کسی سے ملاقات ہی نہیں ہے، یہ کون میرا جاننے والا آ گیا ہے۔ امام بصیری سے فرمایا بصیری ذرا رکنا، وہ رات جو قصیدہ تم نے لکھا حضور علیہ السلام کو جو پڑھ کے سنایا تھا، وہ قصیدہ ذرا اس کے کچھ اشعار تو مجھے سنا دینا۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی نے اور زیادہ حیران ہوئے، عرض کی کیا بزرگ، وہ قصیدہ، وہ رات والا معاملہ، وہ تو خواب والا معاملہ تھا، وہ قصیدہ تو میں نے حضور علیہ السلام کو سنایا تھا، وہاں میں موجود تھا، حضور علیہ السلام تھے، وہ تو خواب کا معاملہ تھا، آپ کو اس قصیدے کے بارے میں کیسے علم ہوا؟ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ جب سلطنت کا بادشاہ اپنی سلطنت کا چکر لگانے کے لیے کبھی آیا کرتا ہے نا تو وزیروں کو خبر کر دی جاتی ہے کہ تم بھی فلاں کے گھر پہ پہنچ جاؤ، میں بھی آ رہا ہوں۔ تو جب رات کو تم امام بصیری تم جب حضور علیہ السلام کو قصیدہ بردہ سنا رہے تھے کہ کسی کونے کے اندر کھڑا ہو کر میں بھی وہ قصیدہ بردہ شریف کے اشعار کو سن رہا تھا۔ حضور علیہ السلام تو اپنے غلاموں کی مدد کرنے کے لیے آج بھی تشریف لایا کرتے اور بیماریاں بھی دور فرماتے، مشکلوں کو بھی آسان فرمایا کرتے، اور یہ وہ مقبول عام قصیدہ ہے جو عرب و عجم کے اندر پڑھا اور سنا جاتا ہے، اور اس کے اندر ایسے ایسے اشعار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، یہ شعر پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان شعروں کی تشریح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تاکہ پتہ چلے کہ امام بصیری کا اپنا عقیدہ کیا تھا، تاکہ پتہ چلے کہ صرف سنی یہ عرب و عجم کے اندر، صرف یہ عجم کے اندر نہیں پائی جاتے، بلکہ پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو جمع غفیر ہے، جو سب سے بڑی جماعت ہے، وہ اہل سنت و جماعت ہے، جن کا یہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ اللہ کے فضل سے حضور علیہ السلام پوری کائنات میں حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سچی عقیدت، سچی محبت عطا فرمائے، اسی محبت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا جینا اور مرنا فرمائے۔ یہ بات یاد رکھے، مرد کلندر کا یہ جملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سینوں کے اندر اسے پیوست فرما دے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں آپ نے فرمایا پنجابی میں، فرمایا کہ ایک بات یاد رکھنا، حضور نال پیار کرنا ہے تے انیوا کرنا ہے۔ انیوا سمجھتے ہیں، سوچ سوچ کر، پوچھ کر، دلیلیں مانگ کر محبت نہیں کی جاتی، محبت جب کی جاتی ہے، عشق جب کیا جاتا ہے تو انیوا کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں ہمارے بڑوں نے سکھایا ہے جب محبت کرنی ہے، عشق کرنا ہے تو پھر انیوا کرنا ہے، اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے فضل سے کہ ہم حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، الحمدللہ انیوا کرتے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی محبتوں میں اضافہ فرمائے، آپ کا یہ محفل میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، ہم سب کا شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔